اب لوگ نا آپ کی قابلیت سے چلتے ہیں، آپ کی پرسنالٹی سے نہیں چلتے۔ جتنے آپ قابل ہوں گے نا، لوگ اتنا ہی آپ سے حسد کریں گے کہ اس میں اتنے گن کیوں ہیں، یہ اتنی ہنرمند کیوں ہے، یا یہ اتنی ایکٹیو کیوں ہے، یہ اپنے گھر کو اتنا زیادہ مینٹین کیسے رکھ لیتی ہے۔ تو یہ چیزیں لوگوں کو اب چبھتی ہیں۔ اگر آپ نے اپنا گھر کو صاف رکھا ہوا ہے، مینٹین رکھا ہوا ہے، لوگ آپ کی تعریف کرتے ہیں نا، تو یہ لوگوں سے ہرگز برداشت نہیں ہوتا۔ وہ لوگ ہیں وہ حاسدین، جو آپ سے حسد کرتے ہیں۔ وہ آپ جیسے بننے کی بالکل کوشش نہیں کریں گے کہ ہمیں بھی وہ قابلیت آئے جو آپ کے اندر ہے، لیکن وہ ایسے حسد کے مارے ایسے ایسے حربے استعمال کرتے ہیں نا کہ آپ کو گرانے کی ہر جگہ پہ کوشش کرتے ہیں، آپ کو لیٹ ڈاؤن کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو جتنے آپ قابل ہوں گے، آج کل وہ انسان جو جتنا قابل ہے نا، وہ بہت نظروں میں کھٹکتا ہے لوگوں کی، کیونکہ لوگوں سے برداشت ہی نہیں ہوتا۔ اچھا، جب نا میں گروئنگ ایج میں آئی، میں 14-15 سال کی تھی نا، تو سب سے پہلے میں نے سلائی سیکھی۔ مجھے اسٹچنگ کا بہت شوق تھا، آپ بلیو نہیں کریں گی، کیونکہ میں نے بہت چھوٹی عمر میں نا اپنی امی سے شلواریں سینا مطلب اسٹچ کرنا سیکھ لیا تھا۔ تقریباً میں 5th کلاس میں تھی جب میں نے فرسٹ ٹائم اپنی یونیفارم کی جو شلوار تھی نا وہ کھڑی کی تھی۔ تو پائنچے میری امی نے بنائے تھے، نیفا میری امی نے بنایا تھا۔ تو اس وقت سے نا بس میں تھوڑا تھوڑا کر کے سیتی رہی، اتنی ایکسپرٹ نہیں ہوئی تھی، لیکن میں نا کٹے ہوئے کپڑے پہ اسٹچ کر لیتی تھی۔ کوئی مجھے کٹنگ کر کے دے دیتا تھا، میں اسٹچ کر لیتی تھی، آہستہ آہستہ پھر نیٹنس آتی رہی۔ پراپر 9th میں آ کے نا، جب 9th کی سمر ویکیشن اسٹارٹ ہوئے، پھر میرے چچا کے ایک فرینڈ تھے، تو ان کی مسز بہت اچھی سلائی کرتی تھی۔ تب اتنا زیادہ ٹرینڈ نہیں تھا کہ آپ سلائی سینٹر جوائن کریں یا اس طرح سے، کوئی اتنے زیادہ اسٹیچنگ سینٹر بھی نہیں تھے تب۔ تو پھر میں نے ان سے یعنی کہ پراپر اسٹیچنگ سیکھی، پراپر ان سے کٹنگ سیکھی۔ تو بیسک میں نے ان سے سیکھا تھا، لیکن جب تک آپ نہیں کرو گے نا وہ کام، پریکٹس نہیں کرو گے تو وہ کام میں فنیشنگ نہیں آتی۔ تو اس طرح کرتے کرتے پھر میں مسلسل اسٹیچنگ کرتی، اپنی فیملی کے کپڑے میں ہی اسٹچ کرتی تھی بس۔ تو اس طرح سے نا پھر بہت زیادہ نیٹنس اور فنیشنگ آ گئی۔ اچھا، جب آپ بیسک کوئی اچھا سکھانے والا ہے نا، آپ کو بیسک سیکھ لیتے ہو نا، پھر آپ دیکھ دیکھ کے بھی کرنے لگ جاتے ہو، اگر تو آپ کا پیکنگ سینس اچھا ہے۔ اگر آپ کا پیکنگ سینس اچھا نہیں ہے نا، تو پھر آپ کچھ سیکھ بھی نہیں سکتے اور نہ ہی آپ کو سمجھ میں آتا ہے۔ اچھا، میرے جو ٹیچرس تھے نا، یا سلائی کے ٹیچر تھی، یا میری اسکول ٹیچر تھی، یا میں نے جن سے امبرائڈری سیکھی۔ اچھا، میں نے اڈا ورک بھی سیکھا، مجھے سارا جتنا بھی کام دبکے کا، سل مستارے کا سارا کام آتا ہے۔ تو اڈا ورک جو ہوتا ہے وہ سارا کام مجھے آتا ہے، نقشی دبکا جس کو بولتے ہیں۔ تو آپ کو پتہ ہے آج کل زری کا کام کتنا مہنگا ہے، لیکن میں الحمدللہ وہ سارا کام مجھے آتا ہے، اور میرا دل ہے کہ نہ کسی دن میں اپنا ڈریس ڈیزائن کروں اور خود اس کے اوپر کام کروں اڈا لگا کے۔ تو ہاں، لیکن میرے پاس اڈا نہیں ہے، اس وجہ سے میں تھوڑا بھی رک جاتی ہوں کہ اس کے لیے اڈا ہونا ضروری ہے، لیکن پھر بھی میں کوئی نہ کوئی جگاڑ لگا کے میں کروں گی ضرور، اور انشاءاللہ آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں گی کہ دیکھیں یہ بھی کتنی نیٹنس ہے۔ اور جن سے بھی میں یہ بتا رہی تھی کام سیکھا نا میں نے، کبھی ان کو مجھ سے کمپلین نہیں ہوئی۔ ہمیشہ وہ لوگ اپریشیٹ کرتے تھے کہ آپ کو نا بہت زیادہ ہمیں نا سر نہیں کھپانا پڑتا، آپ کے ساتھ سمجھانا نہیں پڑتا، ایک بار بتانے سے ہی آپ سمجھ جاتی ہو، سیکھ جاتی ہو نا۔ اچھا، مجھے پھر دھاگے کی کڑھائیوں کا شوق ہوا۔ پہلے میں نے اسٹیچنگ سیکھی، پھر میں نے زری کا کام سیکھا، یعنی کہ اڈا ورک وغیرہ۔ پھر مجھے ہوا کہ نا، اچھا میری امی نا بہت اچھی کڑھائیاں کر لیتی تھی، امبرائڈری وغیرہ، جو دھاگا ورک ہوتا ہے نا، تھریڈ ورک۔ تو مجھے بھی بہت شوق ہوا، میری امی سندھی ٹانگا بہت اچھا بناتی تھی، ان سے میں نے کچھ سیکھا، لیکن کیا تھا، ابھی میرا اس طرف مائنڈ نہیں تھا۔ لیکن پھر پراپر نا ہمارے ایریے میں نا آنٹی رہتی تھی ہمارے محلے میں ہی نا، تو ان کے پاس میں گئی، میں نے کہا مجھے نا سندھی بوٹی سکھا دیں۔ تو انہوں نے مجھے پہلے سنگل سندھی بوٹی سکھائی، ایک جو ہوتی ہے نا، پھر 5 بوٹیوں سے ایک پھول ہوتا ہے، پھر انہوں نے مجھے وہ سکھایا، اور بلیو کریں میں نے 2 دن میں وہ سیکھ لیا تھا۔ اور وہ اتنی زیادہ حیران ہوئی، مجھے کہتی میرے پاس ایک لڑکی آتی ہے، اس کو تقریباً 1 منتھ ہو گیا ہے، لیکن اس کو ابھی یہ سنگل بوٹی نہیں بنانی آئی، اور آپ نے تو دونوں ہی سیکھ لی، یعنی کہ 5 بوٹیوں سے جو ایک بوٹی بنتی ہے نا، آپ نے یہ بھی سیکھ لی سنگل بھی۔ اور اس کی جو لائن ہوتی ہے نا، مطلب جو لائنیں بنتی ہیں، آؤٹ لائنس بنتی ہیں، وہ بھی بنانی ڈیفیکلٹ ہوتی ہیں۔ اس کا دانا بنا ذرا مشکل ہوتا ہے سندھی ٹانکے کا، یہ بہت دیر سے سمجھ میں آتا ہے، اور اکثر کسی کو سمجھ میں نہیں آتا، لیکن پھر
میں نے نا وہ سیکھ کے اپنی نا لان کی ایک شرٹ پہ بلیک کلر کے اوپر ملٹی دھاگوں سے میں نے سندھی کڑھائیاں کی تھیں، اور اس کے پورے فلیئر پہ، گلے پہ، بازوں پہ وہ کوئی اتنا خوبصورت میرا ڈریس بنا تھا، اور اس کے ساتھ بلیک اور گرین میں نے کمبینیشن تب کیا تھا۔ آج کل اکثر میں وہی والے ٹرینڈز دیکھتی ہوں، جب میں ڈیزائننگ کرتی تھی نا، ایپلک ورک میں نے کیا، میں نے ڈیزائن کی، میں نیو سے نیو ڈیزائن نکالتی تھی، اور اکثر میری فرینڈس کہتی تھی اس بار نا ہم عید پہ دیکھیں گے کہ بشریٰ اب کون سا نیو فیشن نکالتی ہے، اور ہمیشہ میری کوشش ہوتی تھی کہ میں کچھ نیا کروں، اور اپنے ڈریسز کے اوپر میں ایکسپیریمنٹ کرتی تھی، اور ہمیشہ ہٹ کے ایک منفرد چیز بنایا کرتی تھی۔ ڈریسز اتنے خوبصورت ہوتے تھے کہ ہر کسی کو بہت زیادہ پسند آتے تھے، اور بلیو ہی نہیں کرتے تھے کہ میں نے اسٹچ کیے۔ میں نے اپنی بھانجی کے اتنے خوبصورت فراکس بنائے ان دنوں کہ اتنے خوبصورت تھے نا کہ لوگ پوچھتے تھے یہ آپ نے ریڈی میڈ لیے میری سسٹر سے، اور اس کے جو کالونی کی لیڈیز ہوتی تھی نا، وہ باقاعدہ کہتی تھی ہم نا ہمیں بھی منگوا کے دو، تم کہاں سے اپنی بیٹی کے کپڑے لیتے ہو؟ تو میری سسٹر نہیں بتاتی تھی کہ میری سسٹر اسٹچ کرتی ہے، کہتی میں نہیں چاہتی کہ تم پہ برڈن آئے، اور پھر ہم ان سے سلائی لیتے ہوئے بھی اچھے نہیں لگیں گے کہ میری کالونی کی لیڈیز ہیں۔ خیر پھر میں ویسے بھی اپنی بھانجی کے ہی کپڑے اسٹچ کرتی تھی، اور اتنے خوبصورت ہوتے تھے نا کہ ہر کوئی چاہتا تھا کہ میں ان کو بنا کے دوں، یعنی کہ میرے ریلیٹیوز یا اس طرح، لیکن پھر میں نہیں بنایا کرتی تھی کیونکہ جسٹ میں صرف اپنی بھانجی کے سیا کرتی تھی۔ اور میں نے اپنے چینل کے اوپر بھی بہت زیادہ مطلب اتنی کریٹیوٹی ابھی تک میں نے نہیں دکھائی جتنی میں تب کرتی تھی اپنے ان کی بھانجی کے لیے، اپنے لیے، کیونکہ ظاہر ہے شادی ہوگی، بچے ہو گئے، پھر لائف بہت بیزی ہو جاتی ہے۔ تب میں ان میرڈ تھی تو دماغ انہی چیزوں میں لگا رہتا تھا، اور دیکھیں تب یوٹیوب نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، کوئی ایکٹیویٹی نہیں تھی۔ میں اپنے دماغ سے دماغ لگا کے اپنے ڈیزائن کریٹ کرتی تھی اور بناتی تھی۔ تب ہمارے گھر کوئی رسالے وغیرہ نہیں آتے تھے کہ انسان وہاں سے فیشن دیکھے، اور تب اتنا زیادہ کوئی اویئرنیس بھی نہیں تھی لوگوں کے اندر، لیکن تب میں ایسے فیشن کرتی تھی نا کہ لوگوں کو ہضم نہیں ہوتے تھے، لیکن یہ تھا کہ نا بہت ہی خوبصورت لگتے تھے، ان سے بنتے ہی نہیں تھے، اور وہ اکثر کہتے ہیں تم کیسے سوچ لیتی ہو، کس طرح بنا لیتی ہو، ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آتے، تم اتنا مشکل ڈیزائن بنا کیسے لیتی ہو، تمہارے دماغ میں آ کیسے جاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ جو میں پہلے کریٹیوٹی کرتی تھی، اب آہستہ آہستہ اپنے ولاگس کے اندر آپ کے ساتھ بھی شیئر کیا کروں گی، تاکہ آپ لوگ بھی دیکھ کے نا اس سے کچھ سیکھ سکیں۔ اور ایپلی پر میں نے اتنا خوبصورت ڈریس بنایا تھا اپنی سسٹر کا نا، بڑی آپی کا، اور اس کے اوپر ایپلک ورک کر کے بھی میں نے گوٹا کناریاں لگائی تھیں، وہ اتنا خوبصورت ان کا ڈریس بنا تھا، یعنی کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اتنا ٹیلنٹ دیا ہے کہ ایک سمپل سے ڈریس کو نا میں بہت زیادہ حسین اور منفرد بنا دیتی تھی۔ اپنا بہت سارا خیال